جی محمد الزاز صاحب، میرا سوال یہ ہے، اللہ ایشور کی مرضی کو کیسے پہچانیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ ایشور، سب کا مالک ایک ہے، اس کے نام اچھے انیک ہیں۔ اللہ ایشور کی مرضی کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو دیکھیے، جو ہمارا سچا مالک ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے، اور اس رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ ہمیں قدم قدم پر، ہر لمحے میں ہمیں اپنی مرضی بتاتا ہے کہ ہم کس راستے پر چلیں اور کس راستے پر نہ چلیں۔ اب ایشوری رچنا ہمارے اندر کیا ہے، میں بار بار اس بات کو کھول کے سمجھاتا ہوں تاکہ اسلام کو لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ ایشوری رچنا کیا ہے ہمارے اندر؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو قدرت، اب دیکھیے قدرت کے اشارے بھی سمجھیں آپ کہ قدرت ہمیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے ہمارے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، اپنے اندر ڈوب کر کے اللہ کی مرضی کو پہچانو۔ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر قدرت سکون پیدا کر دیتی ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتی ہے۔ اس نے ہماری رچنا، آپ غور کریں، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، جھکنے میں نرمی رکھی ہے، اکڑنے میں گرمی رکھی ہے، بے چینی رکھی ہے، یہ تمام ہمارے اندر رچنائیں رکھی ہیں۔ انسان کے اندر سمبھوگ کی، ہم بستری کی خواہش رکھی ہے، پھر اسے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اللہ نے پتنی بیوی کی ویوستھا کی ہے، عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت۔ اب اس کے بعد بھی اگر انسان پرائی عورت کو دیکھتا ہے یا عورت پرائے مرد کو دیکھتی ہے تو اسلام میں پہلی نگاہ جو دھوکے سے پڑی مرد کی عورت پر، وہ جائز ہے، لیکن دوبارہ اس کو گھور گھور کے دیکھنا اور گناہ کا مزہ لینا، یعنی گناہ ہے گھور کے دیکھنا پرائی عورت کو، گناہ کا مزہ لینا وہ حرام ہے، بار بار دیکھنا گھور کے۔ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ میں پرائی عورت کو اگر گھور کے دیکھتا ہوں تو یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ کا مزہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو، جہنم کو گناہ کے مزے سے گھیر دیا ہے، اور جنت کو سچائی پر چلنے کے دکھوں سے گھیر دیا ہے۔ تو جب انسان پرائی عورت کو بار بار گھور کے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں مسلسل اللہ کے اشارے آتے ہیں کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، یہ گناہ ہے۔ اب انسان کو چھوٹ دی ہے، فری ول دیا ہے، کیونکہ زندگی امتحان ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے، اس نے ٹیسٹ لیا ہے۔ اب انسان کو چھوٹ دی ہے، اگر وہ مانتا ہے، رکتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں، اسے نیکی کے بدلے میں اچھا بدلہ دے گا موت کے بعد۔ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو سزا پائے گا موت کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جیون دے کر جیون جینے کے دو راستے اس کو بتائے ہیں، اور دونوں راستے اس کے سامنے کھول دیے ہیں۔ جیون کا سمے لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، وہیں فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھیے دو راستے کیسے سمجھائے ہیں اور کیسے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بنانے والا ہمارے اندر اپنی رچنا کے حساب سے ہم سے اللہ کی مرضی کیا چاہتا ہے، وہ کہ ہم صحیح انصاف کریں، چاہے گھر کے اندر ہو، چاہے ماں باپ کے بیچ ہو، بھائی بہن کے بیچ ہو، یا کسی اور کے خلاف ہو۔ جہاں بھی انسان انصاف کرے، یعنی جہاں بھی جو ہے، جس کے ساتھ بھی جو ہے معاملہ ہو تو صحیح انصاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انصاف کرنا سکھایا ہے۔ ہم دیکھیں جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آئے گی، ایمانداری اور بے ایمانی کا معاملہ آئے گا، تو عام طور پہ ہر انسان جانتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اگر بھول ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن عام طور پر ہر انسان جانتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو وہ سچائی کو اپنائے، صحیح بات کو اپنائے اور غلط کو نہ پسند کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر صحیح انصاف کرے۔ اب انصاف غریب سے غریب، کمزور سے کمزور، فقیر سے فقیر آدمی بھی انصاف کر سکتا ہے، اور امیر سے امیر اور بادشاہ بھی انصاف کر سکتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ غریب کے چھوٹے معاملات ہیں، اپنے گھریلو معاملات ہیں یا پڑوس کے معاملات ہیں، تو وہ اپنے گھر میں اور پڑوس میں صحیح انصاف کرے، اور امیر کے معاملہ جو ہیں وہ اپنے حساب سے انصاف صحیح کرے۔ صحیح انصاف کا مطلب ہے کہ اللہ ایشور کے آدیش کو اپنے اندر
जिंदा रखना, दुनिया के 4 दिन के मज़े के चक्कर में उनको मार ना देना, ख़त्म ना कर देना। अब अल्लाह के आदेश जिंदा रखने का मतलब क्या है कि अच्छाई को पसंद करना और बुराई को नापसंद करना दिल से, और किसी के बहकाए में ना आना, किसी बेईमान के बहकाए में ना आना। कोई इंसान कहे बेईमान के जो है बुराई कर अच्छाई मत कर, तो उसके बहकाए में ना आना। ईश्वर के आदेश उसकी रचना के हिसाब से अपने अंदर ज़िंदा रखना। अब याद रखें, वो बेईमान घर में कोई भी हो सकता है, माँ हो सकती है, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बेईमान की बात नहीं मानना, ईमानदारी पर चलना, सच्चाई को पसंद करना, बुराई को नापसंद करना। जब इंसान इस रचना को अपने अंदर ज़िंदा रखता है तो अल्लाह ताला अपना पैगाम हर बंदे तक ज़रूर पहुंचाता है, इसी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलने का और बुराई से बचने का। चाहे किसी भी तरह पहुंचाए या इंसान खुद पैरवी करे, क्योंकि इंसान के मन में खुद ख्याल आते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। अल्लाह की प्यास, अल्लाह ताला ने अपनी प्यास बंदे के अंदर रखी है, तो इंसान खुद से चल के गौर करता है। तो फिर जब अल्लाह की सच्चाई आती है, इंसान के अंदर जो रचना है, इस रचना के आधार पर जब अल्लाह के हुक्म उसके सामने आते हैं तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। इंसान के अंदर ईश्वरी रचना, अल्लाह की बनाई हुई रचना, और फिर दुनिया में अल्लाह के कानून इसी रचना के आधार पर जब इंसान को दिख जाते हैं और इंसान समझता है, तो फिर वो चुम्बक की तरह दोनों चिपक जाते हैं, क्योंकि अच्छाई अच्छाई से चिपकती है। अब आज के दौर में संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब, आसमानी किताब जो धरती पर मौजूद है, जो बुराई से पूरी तरह सुरक्षित है, वो है पवित्र कुरान मजीद। और पूरे कुरान शरीफ में कहीं भी बेईमान बनने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ईमानदार बनने का हुक्म दिया गया है, सच्चा और अच्छा इंसान बनने का हुक्म दिया गया है। जिन लोगों को इस्लाम धर्म में कुछ बातें बुरी लगती हैं, तो वो धोखे में बुरी लगती हैं, वो इस्लाम के बारे में धोखा खा रहे हैं। उनको चाहिए कि वो इस्लाम धर्म का सही ज्ञान समझें। जो बातें उन्हें गलत लगती हैं, अगर वो उसका सही ज्ञान समझेंगे तो वो खुद बाद में फिर उसको सही कहेंगे, अगर सही से समझ लेंगे। तो इतना तो कम से कम इंसान को करना चाहिए कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का ज्ञान हासिल करे और सही बात को समझे। इसलिए हम बार बार कहते हैं, बार बार हर वीडियो में, कि भाई हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि सही बात को समझें। अब जब इंसान कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में जीवन जीने का सारा तरीका बताया जो गया है उसको समझेगा अपने अंदर बनाई हुई रचना के आधार पर, तो फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानेगा और उस पर चलेगा। अगर कुछ बातें कुरान मजीद में ना समझ पाया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में समझ जाएगा, क्योंकि संसार के सच्चे मालिक ने कुरान मजीद में जो फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। तो अल्लाह ताला के हुक्म करके समझाना ये बहुत आसान हो गया कि भाई खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, पड़ोसी के साथ में कैसा बर्तावा करना है, माँ बाप के साथ में कैसा बर्तावा करना है, बीवी के साथ में कैसा बर्तावा करना है, बच्चों के साथ में कैसा बर्तावा करना है, और रिश्तेदारों के साथ में कैसा बर्तावा करना है, अच्छाई पर कैसे चलना है, बुराई से कैसे बचना है। अच्छाई के अंदर सुकून रखा है ईश्वर ने हमारे अंदर, तो अच्छाई पर चलने से हमें सुकून मिलेगा। कुरान मजीद में सारे हुक्म अच्छाई के दिए गए हैं कि ईमानदार बन जाओ, बेईमान मत बनो। ईमानदार का अंजाम मरने के बाद दुनिया में भी सुकून और शांति है, और मरने के बाद भी शांति वाली, अमन वाली जन्नत है। हमेशा कामयाबी का जीवन है, अल्लाह ताला का इनाम है। और बेईमानी पर मरने वाले के लिए, बेईमानी पर चलने वाले के लिए दुनिया में भी बेचैनी है, और मरने के बाद भी नरक की आग है, अल्लाह की सज़ा है। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि अल्लाह की मर्ज़ी कैसे पहचानें। इधर तो आप कुरान मजीद में अल्लाह की मर्ज़ी को समझ रहे हैं, उधर आपकी रचना के अंदर वही संकेत आ रहे हैं, आप फ़ौरन समझ जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह का हुक्म है कि सही इंसाफ़ करो, कुरान मजीद में भी आयत है कि सही इंसाफ़ करो, चाहे तुम्हारे माँ बाप के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ हो, चाहे तुम्हारे अपने ख़िलाफ़ क्यों ना हो, मगर सही इंसाफ़ करो।
مطلب کیا ہے اس کا کہ جہاں بھی آپ انصاف کر سکتے ہو، ہر انسان انصاف کرنے کا حقدار ہے، چاہے وہ غریب سے غریب کیوں نہ ہو، فقیر سے فقیر کیوں نہ ہو، چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، یعنی جیسے بھی اس کے معاملات ہیں اس میں صحیح انصاف کرے، صحیح بات کہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کسی غریب بچے کے پڑوسی کو پیٹی آیا، ماری آیا، اس کے کوئی چیز ماری آیا، اب پڑوسی کا بچہ روتا ہوا آیا، اس کی ماں اسے لے کے آئی، وہ غریب ہے بیچاری، اب آپ کو پتہ ہے کہ غلطی میرے بچے کی ہے، آپ کو معلوم پڑ گئی یہ بات ہیں، آپ کو معلوم پڑ گئی، آپ کے دل میں احساس بھی ہوگا کہ بھئی غلطی میرے بچے کی ہے، اور آپ کے من میں سنکیت آیا کہ مجھے اپنے بچے کو دھمکانا چاہیے، ایشوری رچنا کے آدھار پر آپ کے اندر جو ہے یہ خیال آیا، من میں سنکیت دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ ادھر آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہ پڑوسی کو تکلیف مت دو، پڑوسی کے ادھیکار کیا ہیں، یہ دونوں آپ کے من میں جو خیال آیا وہ بھی، اور پھر قرآن کا خیال آئے گا آپ کے من میں، یہ دونوں سنکیت میچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں تو پھر آپ اپنے بچے کو دھمکائیں گے، پڑوسی سے غلطی کی معافی مانگیں گے۔ اگر آپ نے صحیح انصاف نہیں کیا تو آپ پڑوسی کے بچے کو ہی دھمکائیں گے، کیونکہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، آپ کا وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو آپ اس کو دھمکائیں گے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی رچنا ہے، اگر آپ صحیح انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچا راستہ ضرور دکھائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ ظلم کریں گے، ناانصافی کریں گے، تو ظلم کرنے والوں کو، ناانصافی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سچا راستہ نہیں دکھایا کرتا، ہدایت نہیں دیتا اس کو، قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کی، اپنے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کو پہچان سکتے ہیں، ایک تو اس کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو آپ کے اندر جو اس کی بنائی ہوئی رچنا ہے اس کے آدھار پر، اور دنیا میں قرآن مجید کے آدھار پر آپ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر، ہر لمحے پر آپ کو اپنی مرضی بتائے گا، آپ کو اپنے من کے خیال پڑھنے ہیں۔ جب آپ اچھا کام کریں گے تو فوراً آپ کے اندر سکون پیدا کر دے گا، آپ کو اشارہ کرے گا یہ میری مرضی ہے، اس پہ چل، اس پہ چلنے میں دنیا میں بھی شانتی سکون ہے اور موت کے بعد بھی کامیابی ہے، امن والا جیون ہے، شانتی والا جیون ہے، سورگ کا جیون ہے۔ اور جب آپ گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، تو آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دے گا، آپ کو بتائے گا کہ اس راستے پہ نہ چل، اس کا انجام دنیا میں بھی برا ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی بے چینی ہے۔ ہاں، جو انسان دنیا میں گناہ سے باز نہیں آتا، اللہ کا اعلان ہے کہ میں تیری دنیا ہی کی زندگی کو جہنم کے جیسی بنا دوں گا، نرک کے جیسی بنا دوں گا، بے چینی سے تیرے اندر بے چینی بھر دوں گا، تیرے اندر بے چینی بھر دوں گا، تو سکون نہیں پائے گا، اور موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو دکھاتا ہے کہ اس راستے پہ چل اور اس راستے پہ نہ چل۔ تو ہمیں اللہ کی مرضی کو پہچان کر اللہ کو راضی کرنا ہے بس۔ اب سنو، جو اللہ کی مرضی پر اللہ کو راضی کر کے جائے گا اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا، سن لو غور سے۔ جس نے اس دنیا میں، ذرا دھیان لگا کے سننا، جس نے اس دنیا میں اللہ کی رچنا کے دوارا، جو ہمارے اندر رچنا ہے اللہ تعالیٰ کی، ہر انسان کے اندر ہے، جس نے اس دنیا میں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا اپنے من میں اللہ کے قرآن کے دوارا، قرآن مجید کے دوارا اللہ کی مرضی کو پورا کیا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس نے اس دنیا میں اللہ کی رچنا کے دوارا اپنے من میں اللہ کے قرآن کے دوارا اللہ کی مرضی کو پورا کیا اس دنیا میں، اب سنو انعام کیا ہے۔ تو پھر جنت میں، سورگ میں، اس کے من کے اشارے کی خواہش سوچتے ہی اللہ پوری کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت میں، سورگ میں، اس کے من کے اشارے کی خواہش سوچتے ہی اللہ پوری کرے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، بھائی ذرا دیکھیں، ہم اس دنیا میں ہم جنت کے سپنے لے کے آئے ہیں، یہ سپنے دنیا میں ہمارے پورے ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان اس دنیا میں جنت کے سپنے پورے کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے، رینج کر، گھٹ گھٹ کر، پس پس کر مر جاتا ہے، مگر پیاسا ہی مر جاتا ہے، اس کے سپنے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو پیاس بڑی خاص رکھی ہیں، ایک اپنی پیاس رکھی ہے کہ میرے بندے مجھے راضی کر، تجھے میں نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک جنت کی پیاس رکھی ہے۔ اب انسان اللہ کو بھول کر اس دکھوں کے جہان میں، اس موت کے گھر میں، اس بیماریوں کے گھر میں،
اللہ کو بھول کر جنت کے سپنے پورے کرنے میں لگ جاتا ہے، مگر اس کائنات کی حقیقت پر غور نہیں کر پاتا، جیون کی حقیقت پر غور نہیں کر پاتا کہ میرے سامنے کتنے لوگ یہاں مر رہے ہیں، میری زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے ختم ہونے کا، میری جان اللہ کے قبضے میں ہے، میں اسے دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کو راضی کروں، پھر جنت کے سپنے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد میرے پورے کرے گا۔ تو بھائی میں تو سمجھا کے تھک گیا ہوں بھائی، لوگ سمجھ نہیں پا رہے۔ اسلام دھرم کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن لوگ اللہ کی کھوج ہی نہیں کرتے، جیون کے مقصد پہ غور ہی نہیں کرتے، اور تھوڑی بہت غور کرتے ہیں تو دل سے نہیں کرتے۔ شیطان لپک لیتا ہے، غلط راستے بھٹکا دیتا ہے، غلط گیان کی طرف بھٹکا دیتا ہے، گیان کے نام پہ دھوکے کی طرف بھٹکا دیتا ہے۔ دل سے اپنے سچے بنانے والے مالک کی کھوج کریں، تلاش کریں، محنت کریں، اس کی کھوج میں تکلیف اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ سچا راستہ دکھائے اپنا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں تم سورگ کے سپنے، اپنے اندر جنت کے سپنے پورے نہیں کر سکتے، اس لیے سچائی کو پہچانو، سچائی پر غور کرو۔ ہمارے سچے بنانے والے نے اس دنیا میں ہمیں کچھ سمے کے لیے بھیج کر ہمارا امتحان لیا ہے۔ چند صبحیں ہیں ہمارے پاس، چند شامیں ہیں۔ آج کے زمانے میں تو ویسے ہی انسان کی 50-60 سال کی عمر ہے، ویسے زندگی کا اگلے پل کا ہی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر جنت کے سپنے پہچانو۔ دیکھو تم مرنا نہیں چاہتے، اللہ تمہیں موت دے گا۔ ہاں، اس دنیا میں تمہارے سپنے پورے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو تم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تمہیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے۔ دیکھو تم ہمیشہ جینا چاہتے ہو، مگر اللہ تمہیں کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، تمہارے روئیں پر اس کا قبضہ ہے، بال بال پر، نخون پر اس کا قبضہ ہے۔ تمہیں صرف اتنا فری ول دیا ہے کہ ایماندار بن یا بے ایمان بن۔ تمہیں تمہارا ٹیسٹ لیا ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ دیکھو تم بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو، مگر تم پہ اللہ تعالیٰ بڑھاپا بھیج دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہم پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے جوان ہوتے ہیں، کچھ سمے کی جوانی رکتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی مر جاتے ہیں ہم۔ تو دیکھو پالنے والا اللہ ہے، اس پر یقین جماؤ، اپنا دل کے اندر ٹھوک لو اس بات کو، جو کر رہے ہو اسے کرتے رہو، لیکن اپنا دھیان تو اللہ کی طرف لگاؤ، کم سے کم اس کا گیان تو حاصل کرو، جیون کا مقصد تو کم سے کم پہچانو۔ دیکھو یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ تم اللہ کو بھول کر دنیا میں جنت کے سپنے پورے کرنے میں لگ جاؤ، مال دولت، کوٹھی بلڈنگ، حیا مایا، حرص و ہوس کی دوڑ لگاؤ، دنیا میں دھوکے میں جیو، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جیو۔ دیکھو دنیا میں کام دھندے بھی کرو، اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالو، اور اللہ کی کھوج بھی کرو، اس کا گیان حاصل کرو، جیون کا مقصد پہچانو، دونوں کام کرو۔ اسی لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے کہ ہم محنت مشقت میں اللہ کو راضی کر کے مر کے جائیں اور جنت میں ہمیشہ کا جیون پائیں۔ اسی لیے آپ اسلام دھرم میں دیکھیں گے کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلانا، اللہ کا حکم پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی جنت میں ہمیں دے گا بھرپور۔ تو آزادی کا جیون جنت کا جیون ہے۔ یہ جیون تو دکھوں سے بھرا ہوا ہے میرے بھائیوں، محنت مشقت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کو آئے ہیں، یہاں ہم مزے کرنے کو نہیں آئے۔ اللہ نے ہمیں یہ جیون مزے کرنے اور چین کی بنسی بجانے کو نہیں دیا ہے، بلکہ دکھ، مصیبت، تکلیف، محنت مشقت اور امتحان لینے کے لیے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، مزے کرنا اور چین کی بنسی بجانا کسے کہتے ہیں؟ میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں، سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ دیکھو ہمارے دماغ میں جتنی بھی نسیں ہیں، ان نسوں کے اندر دور دور تک کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، تب انسان مزے میں چین کی بنسی بجاتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، کوئی انسان ایسا ہے جس کے دماغ میں غم نہ ہو کسی کے مرنے کا، کسی کے گھر میں سے کوئی مرا نہ ہو؟ کوئی انسان ایسا ہے جس کا دماغ ٹینشنوں سے خالی ہو، دکھوں سے خالی ہو؟ کسی کا شریر ایسا ہے جو بیماریوں سے خالی ہو؟ ہر انسان کو بیماری ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ملے گی۔ دیکھو سچائی پر غور کرو، دھوکے سے باہر نکلو، حقیقت کو پہچانو۔ اس دنیا میں ہمارا دماغ ٹینشنوں میں گھرا ہوا ہے، شریر بیماریوں میں بندھا ہوا ہے، ہم ہر وقت خطرے کے پنجوں میں گھرے ہوئے ہیں، موت کے پنجوں میں گھرے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم دنیا میں جو ہے جنت کے سپنے پورا کرنا چاہتے ہیں، یہاں نہیں ہو سکتے پورے۔ اللہ کی مرضی کو اس دنیا میں پوری کریں، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے سوچتے ہی ہماری خواہش کی ہر مرضی کو پورا کرے گا۔ وہاں پھر ہمارے دماغ کی جتنی بھی نسیں ہیں،
ان نسوں کے اندر جنت میں دور دور تک نہ کوئی ٹینشن ہوگی، نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پر. پھر انسان وہاں پر مزے میں چین کی بنسی بجائے گا. اصل میں وہ ہے جیون کامیابی کا. اور جو بھی ہمارے بھائی یا بہن یوٹیوب پر میری بات سن رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ میری باتوں سے جاگ رہے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ ہی خزامت کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان باتوں کو اور تک پہنچائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا دان ہے دنیا کا. اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اس کا سچا گیان لوگوں تک پہنچانا، قرآن مجید کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑا دان ہے دنیا کا. جو لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلائے گا، اللہ کسی اور کو ہوش میں لائے نہ لائے مگر اس کو ضرور ہوش میں لے آئے گا. تو میرے بھائیوں، پوری دنیا دھوکہ ہے، سچائی پر غور کرو، سمجھو، اللہ سے من ہی من میں اس کا سچا راستہ مانگو. وہ تمہارے من کا حال جانتا ہے، تمہارے من میں کیا ہے. بھائی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو ذکر حق کا سنو.